الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ کل استقامت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے نفس کی اصلاح اور شیطان کے وسوسے سے بچنا ضروری ہے۔ اس بارے میں سوال ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی نفس کی اصلاح چاہیے، اور نفس کی اصلاح کے لیے ایک طویل مدت محنت چاہیے، تو کیا استقامت بھی آہستہ آہستہ انسان کے اندر آتی ہے جس سے نفس کی اصلاح آہستہ آہستہ ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان پر استقامت کا ذکر ہے، وہاں اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ کیا نفس کی اصلاح صرف اعمال کے لیے ضروری ہے یا ایمان کے لیے بھی پہلے نفس کی اصلاح چاہیے؟ کیا ایمان نفس کی اصلاح پر مقدم نہیں ہے؟ فلسفیانہ سوالات ہیں، ہاں جی، فلسفیانہ سوالات ہیں، ہاں جی۔ بہرحال چلو بات کر لیتے ہیں۔ طے شدہ بات ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن وسوسے شیطان کے نفس کی شرارت پر مبنی ہوتے ہیں، نفس کے خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کا نفس بنا ہو، یعنی مطمئن نہ ہو، تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، مطلب وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا میرا بچہ ہے، وہ میرے ساتھ مخلص ہے، تو اس کو کوئی غیر آدمی میرے خلاف نہیں بھڑکا سکتا، لیکن اب میرا بچہ نادان ہے اور مخلص نہیں ہے، اس کو کوئی بورگلا کر میرے خلاف کر سکتا۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے نفس جو ہے یہ انسان کے قریب ہے، اور اس کے اندر جو فجور کے تقاضے رکھے ہیں وہ تقاضا کرتے، شیطان اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اس کو ورغلا کے اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان سے بچنے کا طریقہ ہی نفس کی اصلاح ہے، اور یہ میں کہہ چکا تھا، یہ شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ لیکن جیسے ابھی سوال ہی میں ہے کہ تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ شیطان کی بات آہستہ آہستہ ماننی چاہیے، چھوڑنی چاہیے؟ نہیں، اس وقت اپنے اوپر جبر کر کے شیطان کی بات کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ جو عمل ہے جو اللہ کی رضا ہے وہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، آہستہ آہستہ آسان ہوتا جائے گا۔ اس لیے نفس سے مطمئنہ ہونے کے بعد اعمال آسان ہو جاتے ہیں، وہ تمام کام جو تکلف کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ بے تکلف ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تکلف کے ساتھ بھی ہو، حکم پر تو عمل ہو گیا نا، تو بچ تو گئے۔ اب اس کے لیے میں ذرا ایک بات پہلے کر چکا ہوں، آپ کو اگر یاد ہو، وہ یہ ہے کہ تین طریقے، اخیار کے طریقے، ابرار کے طریقے اور شیطانی کے طریقے، تین طریقے بتائے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اخیار کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے ول پاور سے علم کو حاصل کر لے، اور اس علم پر اپنے ارادے اور اپنے ول پاور سے عمل کرے، ہمت کے ذریعے سے، وہ نفس کے ساتھ لڑتا رہے اور نفس کی بات نہ مانے، تو تکلف کے ساتھ یہ کرتا رہے۔ یہ اخیار کا طریقہ ہے۔ ابرار کا طریقہ ہے کہ کسی سے بیعت ہو جائے اور اللہ والے سے، اور وہ اس کی بات پہ چلے، تو اپنا ول پاور سارا اسی میں استعمال کر لے کہ میں نے شیخ کی بات مانی، وہ شیخ جو اس کو بتا اس پر عمل کرے، تو بہت آرام کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو خیر کی طرف لے جانا شروع کر لے گا، اور وہ کام جو مسلسل لڑ کے کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ نفس کی اصلاح جو ہوتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ مطلب وہ آسان ہوتا جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی جو حکم ہے اللہ کا وہ تو پورا کرنا ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، اور نفس سیدھا بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا سیدھا ہوا ہے، اس وقت تکلیف تو ہوگی، لیکن تکلیف برداشت کر کے وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں جی، مطلب اس وقت بتکلف اس کام کو کرنا پڑے گا، تو بتکلف کام کر کے جو ہے نا مطلب بتکلف وہ کام کر کے جو ہے نا مطلب یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ آدمی اس کام کو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر اصلاح ہو گئی تو پھر بلا تکلف ہونے لگے گا، تو استقامت آہستہ آہستہ حاصل ہوگی، لیکن حکم پر عمل فوری طور پہ کرنا پڑتا ہے، فوری طور پہ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر اس میں کوئی مشکل بھی ہو، لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ خود بہت سارے کام ہونے لگے، تو خود بہت تو اس وقت ہوتے ہیں جب انسان استقامت اختیار مطلب وہ جو ہے نا وہ نفس کی اصلاح کر چکے ہوں،
تو پھر اس کے بعد خود بخود تو نہیں ہوتے، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے خود بہت ہو رہے ہو، یعنی بلکہ بلا تکلف ہونے لگتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، اب بغیر نماز کا کوئی چین ہی نہیں آئے گا. تو نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر تو نہیں. روزے میں رمضان شریف میں آپ کو مزید فرحت حاصل ہوگی، للصائم فرحتان. ہاں جی، تو جو ہے مطلب آپ کو مزید فرحت حاصل ہوگی. اور جو ہے نا مطلب زکوٰۃ میں آپ ماشاءاللہ دل کھول کے دیں گے، وہی اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت ہوگی. اور حج پہ آپ عاشقانہ طور پہ جائیں گے. اب یہی بات ہے کہ مطلب وہ جو دین پر چلنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. لوگ یہ پہلے دن چاہتے تھے، پہلے دن نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑے گی. جیسے ابھی میں نے عرض کیا، تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا نا کہ بھائی آپ اپنی مرضی کے طور پہ نہیں کر سکتے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس کو ماننی ہوتی ہے. تو جو اللہ کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیچارہ فیل ہو جاتا ہے، بیچارہ فیل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے استقامت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور وہ آہستہ 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 اس میں جو تعجیل کرتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے بیچارہ. وہ بھی شیطان کا ایک چیز چکر ہے. پھر جلدی کا کام شیطان کا ہے، وہ ہے نا، ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہے. تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ وہ تعجیل جو کرتا ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ تعجیل بھی نہیں کرنی، مستقل محنت بھی کرنی ہے. استقامت آہستہ آہستہ حاصل ہوگی. حکم پر فوری طور پہ عمل کرنا ہے، چاہے تکلیف ہی کیوں نہ. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ اس کو 2 الفاظ سے، صرف 2 الفاظ سے وہ مطلب ماشاءاللہ سمجھایا. ایک ہوتا ہے یاد کرد اور ایک ہوتا ہے یاد داشت. یاد کرد اور یاد داشت. یاد کر میں تکلف کے ساتھ کام کرنا ہے، اور یاد داشت میں بلا تکلف کام کرنا ہے. مفتی صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی مجھ سے فرمایا کہ تصوف میں تصوف نہیں، کیا مطلب ہے؟ تصوف میں تصوف نہیں، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ خود فرمایا تصوف باب تفاعل سے جس میں تکلف پایا جاتا ہے. خود تکلف کا لفظ بھی تو باب تفاعل ہے نا. ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ تصوف میں بلا تکلف کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تصوف چونکہ باب تفاعل سے، لہذا تصوف میں تصوف نہیں ہے، بلا تکلف کام ہونے لگے. تو بس استقامت تو ماشاءاللہ حاصل ہوگی. اس کے لیے تو ایک وقت چاہیے، لیکن تیاری اس کی کرنی چاہیے اور کام شروع کرنا چاہیے. البتہ جو بھی کام سامنے ہو اس کو جب اللہ پاک کا حکم ہو فوری طور پہ کرنا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو. مولانا فضل الرحمن کا مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجذوب نما بزرگ تھے، یعنی مطلب جذب ان پہ زیادہ طاری ہوتا تھا. لیکن کسی نے کہا حضرت اس میں حرج ہے؟ کہتے کون سا حرج ہے؟ جہاد میں بھی حرج ہے، کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا. ہاں جی، تو مطلب اب جہاد آ جائے تو اب کہتے ہیں نہیں میں ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں. مطلب اس وقت بھائی خدا کے بندے جتنا ٹریننگ ہو چکا ہے اس کے ساتھ کام کرو، ڈیوٹی لگاؤ اپنی. ہاں جی بھائی، ڈیوٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے نا. ایک آدمی کو روٹی پکانا آتا ہے، مجاہدین کے لیے کھانا پکانا شروع کر لے. ایک آدمی سودا صرف لا سکتا ہے، وہ مجاہدین کے لیے لائے. یعنی مطلب ہے کہ لڑ نہیں سکتے ہو تو لڑنے والوں کی مدد تو کر سکتے ہو نا. تو جو کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. تو یہ نہیں کہ نہیں اس وقت میں جنگ کی اصول نہ سر بھی، جنگ میں جو ہے نا وہ گھوڑے نہیں سدائے جاتے، لیکن یہ بات ہے کرنا تو پڑتا ہے. تو اس کے لیے ابتدا سے سٹارٹ لینی پڑتی ہے، سارا کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن سر پہ آ جائے تو جو کر سکتے ہو تو کرو گے، وہ چھوڑو گے نہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.